انجینئر مرزا سب پر تنقید کرتا ہے، سب کو گمراہ کہتا ہے، غلط کہتا ہے، یہ خود کیا ہے؟ خارجی ہے۔ آپ کو اس میں شک ہے کوئی؟ خارجیوں کے عقائد کیا ہیں؟ خارجیوں کا مزاج کیا ہے؟ ہم چنا دیگرے نیست، ہم جیسا کون ہے؟ اور اس کو دیکھ لیں، اس کا بھی یہی مزاج ہے، ہم چنا دیگرے نیست، کہ میرے جیسا کون ہے؟ اس پلانٹ ارتھ پر ہمارا کوئی کمپیٹیٹو نہیں ہے، ہماری طرح کوئی دلائل نہیں دے سکتا، ہماری طرح کوئی حق بات نہیں کر سکتا، ہماری طرح کسی نے توحید کی بات نہیں کی، ہماری طرح کسی نے رسالت کی بات نہیں کی، ہماری طرح کسی نے اہل بیت کی عظمت بیان نہیں کی۔ ہر چیز میں میں اس کی جتنی تقریر ہوتی ہے اس میں میں ہوتی ہے ساری۔ اسی طرح پہلے خان صاحب کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ہر تقریر میں ہر بات میں میں کرتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کہا، میں نے یہ کر دیا، میں یہ کر دوں گا۔ تو بہرحال وہ ایک سیاسی معاملہ ہے، لیکن آج کل تو ویسے ہی وہ زیر عتاب ہیں اور ان کی میں تو میں بدلی ہوئی ہے۔ لیکن یہ تو ایک مذہبی آدمی ہے، ایک دینی آدمی ہے، یہ ہر بات میں میں کرتا ہے، اور یہ خارجیوں کی پہلی صفت ہے۔ اس کے بعد خارجی تمام مسلمانوں کے بارے میں نفرت رکھتے ہیں، تعصب رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، اناد رکھتے ہیں۔ اور اس کو آپ دیکھ لیں، آپ اس کی کوئی تقریر اٹھائیں، کوئی کلپ اٹھائیں، کوئی اس کی ویڈیو اٹھائیں، آپ کو یہی نظر آئے گا ان کی علمی موت ہو گئی ہے، ان کی فزیکل موت بھی ہو جائے گی، ان کی چیخیں آسمان تک جائیں گی، ان کی منجی ٹھوک دی ہے میں نے، ان کی کتے والی کر دی ہے میں نے، اور ہم منگولوں کے بچے ہیں، ہم نے ان کے بابوں کو، بزرگوں کو، اولیاء اللہ کو کاٹا تھا، مارا تھا، اب ہم ان کے علماء کو بھی ماریں گے اور کاٹیں گے۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ کس کی لینگویج ہے؟ یہ کسی خارجی کی لینگویج تو ہو سکتی ہے، کسی مسلمان کی لینگویج نہیں ہو سکتی۔ اور اس سے بھی بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خارجی ہمیشہ رہیں گے جہاں تک کہ یہ سب خارجی دجال کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا قتل عام کریں گے۔ آج جس بندے کا ایسا رویہ ہے، جس کو سارے مسلمان ایک آنکھ نہیں بھاتے، کوئی مسلک اور کسی مسلک کا عالم ایک آنکھ نہیں بھاتا، آپ پوری دنیا میں ذرا تلاش کریں، آپ کو وہ کون سا بندہ نظر آئے گا؟ انجینئر مرزا۔ یہ تو آج دجال آ جائے تو یہ دجال کا پہلا سپاہی ہوگا۔ ایک اور بات پہ ذرا غور کریں آپ، یہ خارجی کہاں سے پیدا ہوئے ہیں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں تھے، ابو بکر، عمر، عثمان کے زمانے میں تو نہیں تھے، یہ جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھ تھے، جنگ صفین میں حضرت علی کے ساتھ تھے، لیکن جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ میں صلح کے اوپر تحکیم کا معاملہ آیا تو یہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے مخالف ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے آپ کی تحکیم کو، ہم نہیں مانتے آپ کے اس فیصلے کو، ہم تو قرآن کا فیصلہ مانتے ہیں۔ اب بندہ پوچھے کہ بھائی تم حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ سے زیادہ قرآن کو سمجھتے ہو؟ بھی کیسے نان سینس ہو کہ وہ شخص جو کہتا ہے سلونی ما شئتم، وہ باب العلم جو قرآن کا سب سے بڑا عالم ہے، جو کہتا ہے مجھ سے کچھ بھی پوچھو قرآن کے متعلق میں تمہیں بتاؤں گا، وہ نہیں سمجھا کہ قرآن کا فیصلہ کیا ہے، وہ قرآن کی مخالفت میں کوئی فیصلہ کر رہا ہے، اور یہ قرآن اٹھا کے لے آئے کہ نہیں جی ہم تو قرآن کے مطابق فیصلہ کریں گے، ہم قرآن کو حکم مانتے ہیں، قرآن کا فیصلہ مانتے ہیں، قرآن کو فیصل مانتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں ڈاکٹر اسرار صاحب نے ساری زندگی قرآن پر کام کیا ہے اور میڈیا کے اوپر کام کیا تھا، لیکن میں نے نہیں کبھی دیکھا انہوں نے قرآن اٹھا کے یوں دکھایا ہو کہ میری ہر بات قرآن کے مطابق ہے، میں نے قرآن سے یہ پیش کر دیا، میں نے یہ پیش کر دیا، حالانکہ ساری زندگی ان کی قرآنی فکر پہ گزری ہے۔ اس کو آپ دیکھیں، یہ قرآن مجید کو صحیح پڑھ بھی نہیں سکتا، لیکن ہر ویڈیو میں قرآن لے کے بیٹھا ہوتا ہے کہ میری ہر بات قرآن کے مطابق ہے، میرا قول قرآن کے مطابق ہے، میرا فعل قرآن کے مطابق ہے، میری باتوں کو قرآن پہ پرکھو۔ اور یہی خوارج کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ اولی الامر کی اطاعت کرو، اور خارج اولی الامر کی نافرمانی کر کے کہتے تھے ہم تو قرآن کو فیصل مانتے ہیں۔ آپ کو کوئی بات سمجھ آ رہی ہے کہ حضرت علی کون تھے؟ اولی الامر میں سے تھے، خلیفہ تھے، حکمران تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ خلیفہ وقت کی بات مانو، لیکن خوارج کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو قرآن کی مانیں گے، اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کی مانو، کہتا نہیں صحابہ کی کیوں مانیں، میں تو قرآن کی مانوں گا۔ خارجیوں والی سب صفات اس کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں، یہ اول درجے کا خارجی ہے۔ آپ کو شاید کبھی رافضی نظر آتا ہو، کبھی ناصبی نظر آتا ہو، کبھی سنی نظر آتا ہو، کبھی آپ کو وہابی نظر آتا ہو، کبھی بابی نظر آتا ہو، کبھی علمی اور کتابی نظر آتا ہو، لیکن اصل میں یہ خارجی ہے۔